बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये किसी मुलाकात का नतीजा नहीं है और ना किसी ने कोई शिकस्त मानी है जो आज अचानक से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंदिर से गायब हो गए हैं। इसके पीछे कहानी कोई और है, और वो कहानी क्या है यही आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जो मैंने ये जो है ना, जो वाकफ़ान हाल हैं, वाकफ़ान हाल कौन है? ये अपने जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं ना, ये वाले जो सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हर बंदे से राब्ते में हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में आप समझ चुके हैं। तो खैर किस्सा मुख्तसर कि 2 दिन पहले ये इतलात चल रही थी कि जी फ़लाँ साहब, फ़लाँ पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत फ़लाँ साहब को मिली, ये हुआ, वो हुआ। और उसके बाद जो है वो अचानक से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उनको बुखार भी हो गया, फ्लू भी हो गया, पेट भी ख़राब हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, और वो छुट्टी पे चले गए। और छुट्टी पे जाने के बाद हुआ क्या कि जो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का जो बेंच था, या जिस जिस वो बेंच में शामिल थे, वो उसका टूट जाना, उसका डी लिस्ट होना, उसके मुकदमात जो हैं वो उनकी सुनवाई ना होना एक फितरी सी बात है, और यही हुआ। लेकिन सर एक सवाल पैदा होता है कि तारक मसूद साहब और शाहिद वहीद साहब का बेंच जो है उसके मुकदमात जो हैं वो क्यों डीलिस्ट किए गए हैं, ये सवाल पैदा होता है। और फिर जो बेंच इस टाइम एक्टिव हैं वो इजाजुल एहसन साहब, अमीनुद्दीन साहब, मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक और शाहिद वहीद साहब का अलहदा से, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब दी ग्रेट, और उनसे भी ग्रेट जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब, इनका बेंच वो जो है वो भी एक्टिव है। तो मतलब फिर मसला क्या है? मसला ये सोचना पड़ेगा सर। मसला है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोग कह रहे थे कि जी कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरे ज़राए ने वो खबर की कोई तस्दीक नहीं की, मैं किसी की खबर को झूठा भी नहीं कह रहा, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके ज़राए उनको बता रहे हैं तो वेरी गुड, ठीक है। लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई तस्दीक शुदा खबर नहीं है, लेकिन मार्केट में चल रही है कि आर्मी चीफ से वो जाके मिले, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो ये हुआ, वो हुआ, 14 अप्रैल को हला लला होगी। अच्छा जी, ये अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये उसके बाद हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद हुआ, वरना जो थे अपने DGISI, DGMI, DGMO, वो तो बाकायदा प्रोसीडिंग्स में शामिल हुए थे, इन कैमरा से ही, लेकिन वो बैठे, उन्होंने उनको बताया, प्रोसीडिंग्स में शामिल हुए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत बाकी जो दीगर 2 जज साहिबान हैं उनको बताया कि मामले की नज़ाकत क्या है, पाकिस्तान की फ़ौज किस तरह से अंगेज है, और हम आपकी ख्वाहिश के ऊपर अमल करने से कासिर हैं। लेकिन ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को दिमाग में नहीं गई उनकी, उन्होंने इस बात के ऊपर बिलीव नहीं किया। उनका बिलीव यही है कि इमरान खान को जान छड़ाना चाहते हैं, और भाई वो जान छड़ाना चाहते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाया सी वो डेग रहे हैं। अब ये बात अपनी जगह के ऊपर जितनी मर्जी तलख हो, लेकिन है अपनी जगह के ऊपर हकीकत। और ये मुतालबा दरीना था, ये मुतालबा बुनियादी था कि आपने ये तमाशा लगाया था, ये तमाशा आप ही समेट सकते हैं। तो बाकियां अगर तुहानू नहीं चीफ साहब समझ आ रही, और आपके जो हवारी हैं उनको नहीं समझ आ रही, तो आप अपनी बेगम, आप अपनी सास, आप अपने जनाब लेंदे लगदे, उनके कहने के ऊपर जो आपने माहौल खिलारा हुआ है, तो वो कहने का मतलब है कि वो फिर आप भुगतेंगे। और ये बेसिकली मैं ये फ़कीर जो पहले दिन से कह रहा है कि ये बिल आखिर फतह पाकिस्तान के अवाम की होनी है, किसी ग्रुप की फतह नहीं होनी, ये उसी तरफ मामलात अब आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह, ये मैं आपके ज़रूर पेश कर देता हूँ। तो जो 4-5 जर्नैल गए थे, उनकी बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को समझ में नहीं आई। जो सर पुट्ठा गेड़ा पार्लियामेंट ने दिया है, जो पार्लियामेंट ने टफ टाइम दिया है, ये समझ वहां से आई है अपने पॉइंट चीफ साहब को। कैसे? अब वो भी जो है वो किस वजह से समझ आई है, क्योंकि हाउस इन ऑर्डर नहीं है चीफ जस्टिस। हाँ, अगर मैं ये वाली बात कहूँ, नहीं, मैं वो आखिर में बात करूंगा, जो बड़ी अहम बात है वो आगे आपसे जरा तमहीद और मैं केस जरा बिल्ड कर लूँ, फिर वो आखिर में वो बात जो है उसका मौका आखिर पे करने का है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि ये किसी मुलाकात का नतीजा नहीं है, ये पार्लिमान की एक काविश का नतीजा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक खौफ की बुनियाद के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
یہ خوف کون سا ہے؟ یہ خوف وردی کا نہیں ہے، یہ خوف ڈنڈے کا نہیں ہے، یہ خوف قاضی فائز عیسیٰ کا ہے، یہ خوف جو ہے یہ طارق مسعود صاحب کا ہے، سردار طارق مسعود صاحب کا، جن کو پارلیمان نے امپاور کر دیا، جن کو پارلیمان نے اختیار دیا ہے کہ آپ دونوں مل کے بیٹھیں گے چیف جسٹس کے ساتھ، پھر وہ بینچ بنا سکیں گے اور پھر ان کا وہ اختیار ختم۔ اگرچہ اب اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے فیصلہ صادر فرمایا تھا، تو سر وہ جو فیصلہ ہے نا وہ چیف صاحب کی بغل میں دے دیا ہے پارلیمان نے کہ جی کہ ہن ٹپ دے پھرو تے نچ دے پھرو، کیونکہ اس سے پہلے وہ فیصلہ جو تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب کا فیصلہ تھا کہ 184(3) کے تحت جتنی بھی سنوائیاں ہو رہی ہیں وہ روک دی جائیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ وہ ون پاور شو والا، ون مین شو والا، کیونکہ وہ 4-3-4-4-3 والا جو وہ والا معاملہ تھا، منصور علی شاہ، اطہر من اللہ صاحب، یحییٰ آفریدی صاحب، مندو خیل صاحب، یہ سارے کے سارے جو تھے، انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا، جو اس فیصلے کو ایک طرح سے بیس بنا کے جناب یہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب نے فیصلہ دیا کہ چیف جسٹس کا ون مین شو ختم۔ یہ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ جب تک نہیں نکلتا کہ بینچ بنانے کا کیا اختیار ہے، کس طرح بینچ بنے گے، تب تک چیزاں فارغ روک دی جائیں۔ ان کا انہوں نے کہا کہ اچھا روک دینے ہیں، انہوں نے ایک سرکولر جاری کر دیا رجسٹرار کے ذریعے، وہ رجسٹرار کی طلبی ہو گئی کہ جی کہ آپ ایک جوڈیشل آرڈر کو ایک انتظامی حکم کے ذریعے کس طرح اس کو غیر مؤثر کر سکتے ہیں، اور حکومت کو لکھ کے دیا اس گستاخ کو جس نے توہین عدالت کی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، جوڈیشل کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ اتنے جناب بندیال صاحب پڑک کے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرے کول ہی رہے گی دلدہ جانی، تو دلدہ جانی انہوں نے کول با لیا۔ پھر ان کو سمجھ آئی، کسی نے ان کو سمجھایا ہوگا کہ یہ جوڈیشل آرڈر پینڈنگ ہے سرکار، تو انہوں نے پھر ایک نیا بینچ بنایا 5 والا، آپ یاد کریں 5 والا تھا کہ 7 والا تھا، کچھ اس طرح کر کے تھا، اور اس میں انہوں نے 2-3 منٹ میں قاضی فائز صاحب کا فیصلہ جو تھا وہ غیر مؤثر کر دیا اپنے والوں۔ تو وہ بینچ یہ نہیں کہہ لیں کہ وہ اس طرح سے تھا، اس بینچ کی تشکیل بذات خود جو چیف جسٹس نے کی تھی وہ بذات خود سپریم کورٹ کے ایک جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی تھی، تو لہٰذا سپریم کورٹ کے کی توہین میں ایک اگر کوئی بن رہا ہے بینچ تو وہ بینچ ہے ہی نہیں، تو ایک پھڈا ہے، بڑا لمبا چوڑا پھڈا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو لہٰذا آج چونکہ پارلیمان کا وہ جو ایکٹ ہے وہ نافذ العمل ہو چکا ہوا ہے، اور اس قاضی فائز صاحب کے فیصلے کے مطابق یہ 8 رکنی بینچ بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ کون سے والا؟ جس نے سپریم کورٹ کے 8 رکنی متنازعہ بینچ نے پاکستان کی پارلیمان کے منظور شدہ یا جو وہ بل بنا رہی تھی، یہی سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ کیا ہے وہ والا قانون، پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو ہے، وہ اس کو جو انہوں نے کر دیا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، روک دیا تھا، وہ بینچ بذات خود اس کی تشکیل بھی غیر قانونی ہے، تو پھڈا سر وڈا ہے۔ تو اس خوف سے کہ اطہر من اللہ میرے نال بیٹھا ہوئے گا اور میں نے کہتا پائن تو کتنے آ گئے ہیں بھائی، بندیال صاحب منہ چک کے کتنے آ گئے ہو تسی، آپ تو یہ بینچ بنا ہی نہیں سکتے، آپ کا اختیار ختم ہو چکا ہے، یہ ایکٹ نافذ العمل ہے پارلیمان کا، گورنمنٹ نے وہ گزٹ جاری کر دیا ہوا ہے، تسی کہڑے حساب دے منہ چک کے خالہ جی دا بیڑا ہے، خالہ جی کا واڑا ہے، وہ پنجابی جیسی کہنے ہونے ہیں، منہ چک کے آ گئے ہو کہ جناب کو چلو آؤ جی کیس سنیے، کوئی کیس نہیں، چلو اٹھو دوڑو۔ اس خفگی سے، اس خفت سے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے چیف صاحب جو ہیں، اور چیف صاحب جو ہیں یہ جو انہوں نے چھٹی کا فیصلہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1-2 روز سے جب سے وہ نافذ العمل ہوا ہے نا چھٹیوں، عید کی چھٹیوں سے پہلے تھوڑا سا، تو یہ پائن جو ہیں یہ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یار طارق مسعود نو بنا لو، فلانے نو بنا لو، فلانے نو بنا لو۔ میرا خیال ہے کہ جو ان کے 8 رکنی جو بینچ ہے نا، وہ ہم خیال جو ججز ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک ادھا کون کڑپ ہو گیا ہے جی، کہ انہوں نے بھی کہا یار اس حد تک نہیں ہم جا سکتے آپ کے ساتھ، چیف صاحب کچھ خیال کریں۔ یہ میرا گمان ہے، میری خبر نہیں ہے، ادروائز جو ہے وہ چیف صاحب آتے سیدھا 8 رکنی بینچ کال کر دے اور کہتے ہیں جی کہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ کیس بہت سننا ضروری ہے،
اور جناب ہم جو ہیں وہ پارلیمان نے جو یہ کیا ہے یہ توہین عدالت کی ہے, ہم پوری پارلیمان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہیں, یا کم از کم جنہوں نے یہ گزٹ جاری کیا ہے اس گورنمنٹ کو ہم توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہیں. سر ان کچھ نہیں کر سکتے, فارغ ہو گئی ہیں پارٹیاں. اور طارق مسعود کھوسا صاحب سردار طارق مسعود صاحب کھوسا کوئی اور, سوری معاف کر دیں, طارق مسعود صاحب او بھائی اتھرا جاجے ڈرتے نے پائے نا کو. یہ میں آپ کو باقاعدہ پڑھی لکھی بات بتا رہا ہوں, تصدیق شدہ بات. طارق مسعود کی شکل دیکھ کے بندیال صاحب کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں. وہ جو آئی تھی نا خبر آپ کو یاد ہوگا, وہ کمرہ عدالت میں اور پھر ادھر جی وہ گلیوں کنو پھڑے ایسی. میں نہیں کوئی گلا کرنے چاہتا, کچھ ان کی عزت ہو نہ ہو, یہ اپنی عزت کروانا چاہتے ہو نہ کرواتے ہو, ہمیشہ شرم آ جاتی ہے کہ یار یہ بالآخر ہے تو ان کا قطار شمار, اس کا جو وہ کہتے ہیں نا شمار قطار جو بھی ہوتا ہے, وہ میں پھر شعر لکھ کے لایا کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت, کچھ کہہ کے میں توہین عدالت نہیں کرتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو شمار قطار جو بھی ان کی قطار شمار ہے وہ تو سپریم کورٹ کے جج ہی ہیں نا جی, ہے تو سپریم کورٹ ہی نا, چاہے وہ متنازع ہوں, مبینہ چیف جسٹس ہوں, یا پھر جو بھی وہ لچ فرائی کر رہے ہوں, ہمیں شرم آ جاتی ہے, انہوں نہیں شرم آتی. تو وہ جو واقعات تھے میں نہیں دہرانا چاہتا جن کی انہوں نے تردید جاری کی تھی, اس تردید کے باوجود خبریں دینے والے یہ فقیر کھڑا ہے کہ وہ خبر درست تھی. چیف صاحب کو کس نے ایڈی سمجھ رہے نا, ایڈی آپ سمجھے ایڈی کی ہندی ہے. تو خیر قصہ مختصر یہ کہ طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ سردار طارق مسعود صاحب وہ اس کمیٹی کے رکن ہیں جو کمیٹی پارلیمان کے ایکٹ کے مطابق وجود میں آنی ہے, بلکہ وہ آ چکی ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ. اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بینچ جو بنائیں گے, وہ بینچ جو ہیں وہ غیر مؤثر ہوں گے, وہ بینچ نہیں ہوں گے. ابھی بھی یہ جو بینچ باقی بینچ جاز الاحسن صاحب, مین الدین صاحب کا, منصور علی شاہ, عائشہ ملکہ, شاہد وحید کا اور منیب اور مظاہر علی اکبر نقوی کے بینچ جو ہیں, ان کے اوپر ایک قانونی سوال کھڑا ہو چکا ہے کہ یہ بینچ کنے بڑھائے سی, کس طرح بڑھ گئے بینچ. یہ پرانا آرڈر اب اچھا چلیں ایک جواز ہے کہ جی پہلے تو بنے سن, اوکے ویری گڈ, پہلے تو بڑے نے. اگلا روسٹر چیف جسٹس آف پاکستان جاری کریں گے تو پھڈا ہو جائے گا شدید چند مئی. تو یہ ہے جناب علی صورتحال سپریم کورٹ کی. قصہ مختصر کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے وہ جو اختیارات ماضی میں تھے جن کو وہ انجوائے کر رہے تھے, ان کی کلینکل ڈیتھ ہو چکی ہے, عدالتی ڈیتھ ہو چکی ہے, ان کی عدالتی موت واقعہ ہو چکی ہے قانونی اعتبار سے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنے منصب کے لحاظ سے اخلاقی جواز وہ کھو چکے ہیں, ان کی بھی جو ہے وہ عدالتی اور منصفی والی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے. کسی ٹائم بھی بھائی نو دفنانا. اس فقیر نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس 30 اپریل کڑ جے بڑی مشکل اوکھی جی گل ہے. تو یہ خبر نہیں ہے, ایک اندازہ ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے جو ات خدادہ ویر, یہ ہمارے پنجابی کی کہاوت ہے, یہ یار تسی سس دے کہنے تے کام کری جا رہے ہو, بچیوں کے نام کے کہنے کے اوپر, یہ دمادوں اور میرا مطلب ہے باقی بیگم کے نام کے اوپر, ان کے پریشر کے اوپر. خدا کا خوف کریں یار, کتنی دیر کوئی برداشت کرے گا. تو چیف صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی دڑک لگا چکے ہیں. یہ اللہ کرے, میرا نہیں خیال کہ وہ بیمار ہیں, اور اللہ تعالیٰ, اور یہ کتنی پورا سال جدوں دے چیف جسٹس بنے نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی, بیمار تو ہی نہیں پائے. ہاں جی سیر سور کرن گئے نے, وہ جاتے ہیں چھٹیاں جو ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ہوتی ہے نا اچانک چھٹی آ پڑی, ایک اچانک چھٹی کوئی نہیں ہے. یہ سر سپریم کورٹ کی طرف منہ کرتے ہوئے اب ہال پڑ رہے ہیں. میرے منہ تو گاش نکلنے لگا سی, لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں تو لہٰذا ہم اس طرح کی لغو اور بے معنی اور اس طرح کی گھٹیا قسم کی گفتگو ان کے بارے میں نہیں کر سکتے. میں معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ان کو ہال پڑ رہے ہوں گے کہ میں ہوں کس طرح جاواں گا سپریم کورٹ سے, میں بینچ کیویں بڑھاواں گا. تھوڑی کل کل تفارغ ہو گئے, کوئی چک کے لے گیا. قاضی سہن گیا لگا سی, قاضی فائز عیسیٰ تے طارق مسعود چک کے دوڑ گئے نے. تو ہن بینچ مجھ کوئی نہیں بننا پائے, جو بینچ بنائیں گے پھڈا ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اسی پرانی خواہشوں کی اگر وہ کے اوپر چلنا چاہے گی تو نہیں چل پائے گی, بے اثر ہو جائے گی. عملاً وہ کہہ لیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ غیر فعال ہو جائے گی.
بس اگلا جو ہے نا پیر تو یا تو کمیٹی میں نہیں یا پھر غیر فعال. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.